ہوا کہاں پر ہے, کتنے بجے ہوا ہے. ابھی اس ٹائم یاد رکھیے گا بھارت میں اس ٹائم طالبان افغانستان کی ڈیلیگیشن اس ٹائم گیا ہوا ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا. بٹ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اوکے, افغانستان کی اتھارٹیز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ دے آر رپورٹنگ دیٹ این ایکسپلوژن ان دا افغانستان کیپٹل کابل لیٹ آن تھرسڈے واز آبزرو. رات کے وقت جو ہے وہ لیٹ نائٹ افغانستان کا جو کیپٹل کابل ہے وہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اسٹرائک ہوئی ہے, ایک دو دھماکے جو ہیں وہ پھٹے ہیں, جس سے بعد میں یہ خبر آئی ہے کہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں, جس میں تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس میں ایلیمنیٹ ہوئی ہے. اب افغانستان کے جو طالبان جو تحریک طالبان افغانستان ٹی ٹی اے کی جو اسپوکس پرسن ہے جو اس ٹائم کابل میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کا نام ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے تھوڑی دیر بعد ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ the sound of an explosion was heard in the city of Kabul. However, no one should worry. It is all well and good. The investigation of the incident is underway. No report of any damage has far been reported. اب یاد رکھیے گا جو ہی پاکستان نے یہ اسٹرائک کیریڈ آؤٹ کی اس کے فوراً بعد ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو تحریک طالبان افغانستان ٹی ٹی اے کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ اس ٹائم جو ہے وہ کچھ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں کابل میں, لیکن سب کچھ ٹھیک ہے, سارا کچھ امن ہے, کوئی ایسا معاملہ خراب نہیں ہے, آل از ویل, کوئی رپورٹ نہیں آئی کسی کلنگ کی. تو یہ شروع کے 20-25-30 منٹ میں کے حالات تھے کہ جب کابل کی طرف سے ہمیں رپورٹس آنا شروع ہوگی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. یہ نہیں پتہ کہ کس نے اٹیک کیا ہے شروع کے 10-20-25 منٹ میں, اور اس کے بعد پھر ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا. اچھا, اب ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق نور ولی محسود جو تحریک طالبان پاکستان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا جو سربراہ تھا, جو لیڈر تھا, نور ولی محسود جو تھا, وہ اس اسٹرائک میں وہ مارا گیا ہے کیونکہ وہ پچھلے کافی دن سے پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کے جو سی پیک کا پروگرام ہے, پھر جو پاکستان کا جو خیبر پختونخوا ہے, باجوڑ کا علاقہ ہے, فاٹا کا علاقہ ہے, وہاں پہ یہ اسٹرائکس, وہاں پہ پاکستانی سولجرز کو وہ مروا رہا تھا, دہشت گرد اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہ کر رہا تھا. تو پاکستان نے پھر ایونچولی ہٹ بیک کیا اور اس کو ایلیمنیٹ کیا. اب ہمارے پاس جو سورسز ہیں, جو ہمیں سورسز رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ اپنی آنکھوں سے اسٹرائکس دیکھی ہیں. میں آپ کو ابھی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ اسٹرائکس دکھی کیسے ہیں. ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق سورسز رپورٹس دیٹ اے لینڈ کروزر وہیکل واز اپریہنٹلی ہٹ ان دا ایریا آف عبد الحق اسکوائر ان کابل. اب ایک لینڈ کروزر جا رہی تھی عبد الحق اسکوائر سے, کابل سے, اس لینڈ کروزر پر جو ہے وہ ایک اٹیک کیا گیا ہے اور وہ لینڈ کروزر جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اس کو پھڑکا دیا ہے, اور اس میں نور ولی محسود جو تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر تھا اس کو اس میں ایلیمنیٹ کر دیا گیا. میں آپ لوگوں کو پہلے عبد الحق اسکوائر جو ہے کابل میں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دکھتا کیسے ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بہت مشہور اسکوائر ہے, یہ بہت مشہور جگہ ہے کابل کی. اس کو دیکھیے گا, یہ عبد الحق اسکوائر ہے کابل کا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ ایسا دکھتا ہے. غالباً یہ بہت بڑا ایک موڑ ہے. غالباً اس موڑ کے دوران جب وہ گاڑی مڑی ہے لینڈ کروزر, اسی ٹائم جو ہے وہ پاکستان نے کیریڈ آؤٹ کی ہے اسٹرائکس. اگلی امپورٹنٹ بات سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کیا بات ہے. دیکھیے ابھی اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایز آف ناؤ جب یہ اسٹرائک کیریڈ آؤٹ ہوئی تو ہمارے پاس بہت سارے سورسز نے ہمیں ڈفرنٹ طرح کی نیوز دی کہ کیا یہ ڈرونس تھے, کیا یہ پاکستان کے فائٹر جیٹس تھے. میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اب اس ٹائم جو ہمارے پاس اور جو نیوز آ رہی ہے اس کے مطابق the two blasts occurred at 9:50 p.m. Kabul time in the streets of Afghanistan capital. Numerous security forces were altered and were searching cars. Mobile telephone services were down in the several neighborhoods. اب میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرائکس کیسے کیریڈ آؤٹ ہوئی ہیں, جو میری اپنی تھیوری ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو چائنا نے پچھلے 6-7 سال سے پاکستان کو چائنا دے رہا ہے الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹیز. اب یہ الیکٹرانک وارفیئر کیا ہوتی ہے, میں اس سے پہلے ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. جو سورسز رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ 2 بڑے دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے ہیں کابل میں عبد الحق اسکوائر پہ, جو میں نے بھی آپ کو دکھایا, جس میں ایک لینڈ کروزر کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور ایک اور جگہ پہ بھی اٹیک ہوا ہے جس میں نور ولی محسود جو تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر ہے وہ ایلیمنیٹ ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو اس ٹائم جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی الرٹ ہو گئیں. افغانستان کی جو تحریک افغانستان طالبان کی جو فورسز ہیں وہ الرٹ ہو گئیں, اور جو انٹرنیٹ تھا وہ ڈاؤن ہو گیا, سارا کمیونیکیشن سسٹم رک گیا, بلیک آؤٹ ہو گیا, لوگ ایک دوسرے سے فون پہ بات نہیں کر سکتے تھے اس ٹائم جب یہ ساری اسٹرائکس ہو رہی تھیں. پلس
جتنے بھی وہاں پہ سیکیورٹی فورسز تھیں طالبان افغانستان کی، وہ گاڑیوں کو چیک کر رہی تھیں کہ کیا گاڑیوں میں کوئی ایسا پرسن تو نہیں جس نے یہ انفارمیشن دی ہے جس سے اسٹرائک کیریڈ آؤٹ ہوئی ہے. اب ایک بات کو ذرا سمجھیے گا، میں آپ کو ایک انفارمیشن بتا رہا ہوں. جو یہ انفارمیشن ہے کہ موبائل ٹیلی فون سروس واز ڈاؤن ان دا سیورل نیبرہڈ. اب موبائل فون سروس کیوں ڈاؤن رہی ہے پورے اس علاقے میں جب پاکستان اسٹرائک کر رہا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو 6-7 مئی کی رات کو لے کر جانا چاہتا ہوں، جو پاکستان اور بھارت کا مارکا ہوا تھا. آپریشن سندور جب بھارت نے لانچ کیا تھا اور پاکستان نے بھارت کے 6-7 فائٹر جیٹس گرائے تھے. پاکستان کو چائنا نے کیپیبلٹی دی ہے نئی، اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر، یا اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک یا ملٹی ڈومین آپریشنز. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ دشمن پر اٹیک کرنے سے پہلے اپنے دشمن کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جیم کر دیتے ہیں، جس سے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے، وہ کس سے کمیونیکیٹ کرے. تو اب جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کابل سے، وہ یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے کابل میں، اس اٹیک کے دوران پورے کے پورے کابل میں یا جو اس علاقے میں جہاں پہ یہ اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی ہیں وہاں پہ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا. جو ٹیلی فون اور جو موبائل سروسز تھی وہ جیم ہو گئی تھی، یا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ جو الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹیز آئی ہیں پچھلے 6-7 سال میں، چائنا نے پاکستان کی ہیلپ کر کے پاکستان کو یہ شیئر کی ہے چیز کہ آپ نے اپنے دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے یا آپ نے اپنے اینیمی پر اسٹرائک کرنے سے پہلے اس کے سارے علاقے کو آپ نے اس کے کمیونیکیشن کو بلاک کر دینا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس میپ کو دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں، یہ میپ دیکھیے گا آپ. اوکے، تھینک یو سو مچ. اب یہ پاکستان ہے اور یہ افغانستان ہے، یہ کابل ہے، یہاں پہ اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی ہے. اب پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی پچھلے تقریباً 5-6 سال سے آ رہی ہے اور پاکستان اس کو امپروو بھی کر رہا ہے اس کیپیبلٹی کو، کہ پاکستان اپنے جب دشمن پر اٹیک کرتا ہے، مثال کے طور پہ اگر پشاور سے یہ اٹیک کنڈکٹ ہوا ہے تو حملہ کرنے سے پہلے اس سارے علاقے کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ جیم کر دیا جائے گا. یعنی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تاکہ کمیونیکیشن کابل سے باہر کسی اور جگہ پہ نہ چلا جائے. اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر میسج چلا جائے کابل سے باہر کہ ہم پر اسٹرائک ہو رہی، تو ہو سکتا ہے کہ مدد کرنے کے لیے کوئی ان کے لیے آ جائے. تو وہ مدد روکنے کے لیے یہ بیسیکلی الیکٹرانک وارفیئر کھیلی جاتی ہے. اپنے دشمن کو ایک طرح سے جیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ پر ہم حملہ کر رہے ہیں، آپ اس کمیونیکیشن کو اس علاقے سے باہر آپ نہیں لے کر جا سکتے. جب یہ حملہ سکسیزفلی کنڈکٹ ہو جائے گا اور پاکستان کے فائٹر جیٹ یا کسی اور کنٹری کے فائٹر جیٹس واپس چلے جائیں گے، تب وہ سارا کمیونیکیشن ان جیم ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے لوگ کی فون کی سروس بحال ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم یہ یوکرین رشیا وار میں بھی یہ ہو رہا ہے. چائنا تائیوان کے ساتھ بھی یہ کرنے والا ہے. اگلے 10 سال میں جب یہ جنگ ہوگی، چائنا تائیوان کے ساتھ بھی یہی وار گیمز کھیلے گا. اور اب پاکستان کے پاس بھی کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے پاکستان اس علاقے کو 2 یا 4 یا 10 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے جہاں پہ یہ اٹیک کنڈکٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ پہلے اس سارے علاقے کو جیم کرتا ہے پاکستان. یا وہ کیپیبلٹی آ گئی ہے پاکستان کے پاس جس سے موبائل فونز، انٹرنیٹ، سارا کچھ فوراً سے جیم ہو جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. اور وہ جب اسٹرائک ہو جاتی ہے، جب طیارے یا ڈرونز واپس چلے جاتے ہیں، تب وہ سارا کچھ کھل جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں، آپ کے ڈرونز، آپ کے فائٹر جیٹس، وہ تباہ نہ ہو. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب اگلی بات سنیے گا جو اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی اب ہمارے پاس جو اس کے علاوہ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل خواجہ آصف صاحب نے نیشنل اسمبلی، جو پاکستان کی قومی اسمبلی اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ ایک بڑی فائری اسپیچ دی. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے 2 دن پہلے ایک پاکستان کے سما ٹی وی ہے، پاکستان کا ایک پرائیویٹ چینل، اس میں بیٹھ کر انہوں نے غالباً طلعت حسین صاحب پاکستان کے ایک بڑے اچھے اینکر ہیں، ان کو انٹرویو دے کر بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی. اب خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کیا بات کی نیشنل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. خواجہ آصف، پاکستان ڈیفنس منسٹر مسٹر خواجہ آصف صاحب ٹولڈ دا نیشنل اسمبلی that collateral damage cannot be ruled out in response if Pakistan security forces come under attack and added that enough is enough. اب خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی جو میں آپ لوگوں کو اس بات کو میں آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا اگر آپ ٹیررسٹ کو اپنے گھروں میں پالیں گے، ان کو آپ ان کی رشتہ داری ان کے ساتھ کریں گے، ان کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں تو اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوگا تو وہ ہوتا ہے. پاکستان کے لیے پرابلم اس ٹائم دیکھیے یہ ہے کہ جو فاٹا کا ریجن ہے سارا، میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں اس ٹائم. پاکستان کے لیے پرابلم اس ٹائم کیا ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اوکے، میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ. آل رائٹ، دیر وی گو. جسٹ اے سیکنڈ، میں آپ کو ایک پاکستان کا میپ دکھا رہا ہوں. اوکے،
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. आज हमारे 4000 सब्सक्राइबर बाय द वे हो जाएंगे. एनीवेज, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, उसको सुनिएगा. इस मैप को देखिएगा. अब ये मैप जो है, ये मैंने आपको क्लोजअप मैप दिखाया. ये फाटा, ये सारी फाटा की टेरिटरी है. ओके, मैं आपको जो मैप दिखा रहा हूँ, मैं इस इलाके का भी मैप आपको मैं क्लोजअप करके दिखाऊंगा. ओके, इस इलाके का फाटा का इलाका है यहाँ पे, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है यहाँ पे. मैं